الذي خلق الأرض والسماوات العلى نصلي ونسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین، سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی آیات کریمہ اس وقت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے مالک الملک صحیح معنوں میں حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھ کر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ حقوق اللہ اور ساتھ ہی ساتھ گزشتہ جمعہ حقوق رسول، آداب رسول کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات عرض کی تھی، اور جس آیت کا سہارا میں نے لیا تھا یہی آیت جو آج بھی میں نے خطبے میں پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اپنا حق بھی بیان کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ مخلوق انسانوں کا، یا آسان لفظوں میں کہیں تو حقوق العباد، بندوں کے جو حقوق ہیں اللہ رب العزت نے وہ بھی بیان کر دی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب پیغمبر، جہاں انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے تشریف لائے تو وہاں ساتھ ہی ساتھ انسان کو انسان کے ساتھ بھی جوڑنے کے لیے تشریف لائے، تعلیمات ایسی لائی، لوگوں کو کس کے ذریعے سمجھایا، کون سا نصاب پڑھایا؟ یہ قرآن۔ یہی آیات اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو سنائی اور انہی چیزوں کو سن کر وہ سدھرے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ انسان کے دل پر بات تب اثر کرتی ہے جب دل کا پیالہ سیدھا پڑا ہو۔ بارش ایک دن نہیں 10 دن لگی رہے، اگر کوئی برتن اس کے بارش کے دوران سیل کے اندر الٹا کر کے رکھ دیا جائے اس میں تو کوئی پانی بھی جمع نہیں ہوگا، اور اگر اسی بارش میں 1 گھنٹے کے لیے برتن سیدھا کر کے رکھ دیا جائے تو اس میں بارش کا پانی جمع ہو جائے گا۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے، بارش کی طرح برستی ہے، انسانوں کو متوجہ کرتی ہے۔ لیکن یہ رحمت فائدہ تب دیتی ہے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ ایمانیات ہوگی، دل کا پیالہ سیدھا پڑا ہوگا تو یہ 15 سے 20 منٹ کا جو وقت بھی ہوتا ہے اس میں بھی قرآن کی ایک آیت اگر ہم سن کر سمجھ کر دل میں جگہ دیں گے تو ہماری یہ دل والی دنیا بدلے گی، ورنہ الٹے برتن پڑے رہنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نماز بھی پڑھ لیں گے، دعا بھی ہو جائے گی، فرض بھی ساقط ہو جائے گا اور ہم گھروں کو چلے جائیں گے۔ ضرورت اس عمل کی ہے، آج ہم دن رات سوشل میڈیا پہ، مساجد میں دروس، جمعے کے بیانات سنتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بیٹھے تو دل کا پیالہ سیدھا رکھ کے بیٹھے کہ ہمارے دل میں کوئی قرآن کی بات آ جائے، میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ کی بات آ جائے تو وہ ہم دل میں لے کے جائیں اور اثر کریں دل پر۔ تو میں نے کہا اللہ کے محبوب جہاں انسان کو
اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے، وہاں ساتھ ہی ساتھ انسان کو انسان سے جوڑنے کے لیے بھی تشریف لائے۔ حتیٰ کہ اتنا اہتمام، جب ہم نماز کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں تو فرمایا کہ نماز کے اندر صفوں کو سیدھا کرتے وقت مل کر کھڑے ہوا کر، جڑ کر کھڑے ہوا کرو، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر سے دوریاں ختم ہو جائیں، دلوں کے اندر سے نفرت ختم ہو جائے۔ امیر، غریب، خان، ملک، چودھری، مزدور، سارے ایک صف میں برابر کھڑے ہوتے ہیں، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، سارے مل جل کر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ دلوں کے اندر سے کیا ہو جائے، میل کچیل ختم ہو، نفرت ختم ہو جائے۔ تو اسلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہی انسانوں کو ملانے کے لیے، انسانوں کو رب سے بھی ملایا اور انسانوں کو انسانوں سے بھی ملایا، ہر ایک کے حقوق بیان کیے۔ اور حتیٰ کہ میرے محبوب نے جاتے ہوئے دنیا سے جاتے ہوئے جہاں امت کو پیغام دیا، وصیت فرمائی۔ آج کسی کا والد دنیا سے جا رہا ہے تو اپنی اولاد کو وصیت کر رہا ہے، میری فلاں امانت ہے، فلاں کے پاس ہے، میں نے فلاں کے پیسے دینے ہیں، فلاں کی امانت دینی ہے۔ تو اللہ کے محبوب بھی دنیا سے جاتے ہوئے امت کو کچھ وصیت کر کے گئے۔ وہ وصیت کیا ہے؟ فرمایا دنیا ایمان والو، میری امت کے لوگوں، الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، اور وما ملکت ایمانکم، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، جن کے اوپر تم سربراہ ہو، جہاں تمہاری بات چلتی ہے، جن پر تمہارا آرڈر چلتا ہے، ان کا بھی خیال کیا کرو، ان کے بھی حقوق طرف نہ کیا کرو۔ اب یہ سب سے کمزور رشتہ ہے، ماتحت ہے، ملازم ہے، غلام ہے۔ بھائیوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بہنوں کے حقوق، پھوپھیوں کے حقوق، خالاؤں کے حقوق، ماموں کے حقوق، ہر ایک کے بیان کیے۔ جاتے ہوئے سب سے جو کم درجہ سمجھا جاتا ہے مزدور، غلام، جس کو فروخت کر دیا جاتا تھا، فرمایا میری امت کے لوگوں، اپنے ان لوگوں کا بھی خیال کیا کرو جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ کتنا انسان کا خیال کیا، کتنی انسان کی تکریم کی، اور ہم راہ جاتے ہوئے کسی بڑے کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی جب کسی درجے میں کسی کم چیز کو بیان کر دیا جائے تو اعلیٰ کی فضیلت تو خود بخود سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے جاتے ہوئے وصیت فرما دی کہ اپنے ماتحتوں کا خیال کرو، تو جو تمہارا والد ہے، جو تمہاری ماں ہے، جو تمہاری خالہ ہے، جو تمہاری پھوپھی ہے، جو تمہارا بھائی ہے، جو بہن ہے، جو بڑا ہے، آزاد ہے، تمہارا بزرگ ہے، اس کے خیال کی قرآن نے کیسی تعلیمات دی۔ اور قرآن کریم کی جس آیت کا سہارا میں نے سورہ بقرہ سے لیا، اللہ کے محبوب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آج ہم نماز پڑھ کے بیغم ہو جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی نماز ہوگی، اب ہم بخشائیں نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، دنیا والو، صرف نیکی یہ نہیں کہ تم نے قبلے کی طرف منہ کر لیا، تم نے مشرق کی طرف منہ کر لیا، تم نے مغرب کی طرف منہ کر لیا۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ سن لو، نیکی یہ ہے سب سے پہلے اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا یقین ٹھیک ہو جائے۔ وہ یقین کس کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا باللہ، اللہ کے ساتھ یقین ٹھیک ہو جائے کہ میرا پالن ہار اللہ،
مجھے پیدا کرنے والا اللہ، مجھے اس کائنات میں بھیجنے والا اللہ، مجھے یہ جان یہ صحت دینے والا اللہ۔ جب یہ یقین پختہ ہو جائے گا تو پھر انسان کے لیے ہر اللہ کی بات کو ماننا آسان ترین ہو جائے گا۔ فرمایا وَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ کے ساتھ یقین کر لو، پھر اللہ کے بعد آخرت کے دن پر یقین کر لو کہ میں اگر یہاں کسی کی حق تلفی کرتا ہوں، میں کسی کو نقصان پہنچاتا ہوں، میں کسی کو میری زبان سے میرے ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے، والیوم الآخر، کل قیامت کے دن میں جب اٹھ کے رب کے دربار میں پیش ہو جاؤں گا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا فالبتانا میرے حق کا کتنا خیال کیا ہے، میرے بندے کے حق کا کتنا خیال کیا ہے۔ جب یہ یقین یہ ایمانیات مضبوط ہو جائیں، فرمایا ایمان کے بعد والملائکۃ، فرشتوں پر ایمان، والکتاب، کتاب پر ایمان، پہلی کتابوں پر بھی ایمان کہ وہ برحق ہے، قرآن پر بھی ایمان کہ یہ برحق ہے، محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل کی ہوئی ہے، اور اس کی ہر بات ماننا میرے لیے ضروری ہے، میرے ایمان کا حصہ ہے۔ والنبی، نبیوں کی بات ماننا ضروری، نبی پر ایمان لانا ضروری۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو اللہ نے مبعوث فرمائے، ہر ایک نبی کی حقانیت پر ایمان لانا ضروری۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نیکی ہے، اس کے بعد ایمانیات کے بعد اگلا درجہ آ جاتا ہے۔ فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، بڑا مشکل مسئلہ قرآن نے بیان کر دیا، صرف نماز پڑھ کر ہی نہیں، ایمان پر ہی بات کو ختم نہیں کیا، اللہ پر آخرت پر ایمان کو بات، ایمان پر بات کو ختم نہیں کیا کہ صرف اسے ہی نیکی نہ سمجھتے رہنا۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، ہاں، اور اپنا مال دے عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت پر، ذوی القربیٰ، کس کو؟ قریبی رشتہ داروں کو۔ مال لگائے اللہ نے دیا ہے، نہیں دیا تھوڑا دیا ہے، تھوڑا لگائے اللہ اور زیادہ دے گا۔ مال کے اندر اللہ نے ایک ایسی صفت رکھی ہے نا، یہ دینے والا تو اللہ ہے، انسان کے پاس کیا تھا؟ یہ تو خالی ہاتھ آیا تھا دنیا میں، اس نے تو اپنے کپڑے بھی ساتھ نہیں لائے، یہ تو دینے والا اللہ ہے۔ تو جب یہ دے گا، خرچ کرے گا، اللہ اور زیادہ اضافہ کرے گا، یہ حکم ہے قرآن کا۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کو مال دے، وَالْيَتَامَىٰ، فالتو پیسے نہیں، فالتو نہیں، جس مال پر تجھے بڑا ناز ہے، جس مال کے اوپر تجھے بڑا ناز ہے، بڑا گھمنڈ ہے، بڑا فخر کرتے ہیں، جو جس مال کے ساتھ بڑی محبت ہے، اللہ فرماتے ہیں اس مال کو قریبی رشتہ داروں پر خرچ کیا کرو، یہ نیکی ہے۔ کیسا حق اللہ نے بیان کیا؟ اب جب رشتہ داروں کے اوپر مال جو خرچ کیا ہو، آپس میں جھگڑے ہوں گے، نہ اتفاقیاں ہوں گی، تو اس کا قرآن نے بتا دیا۔ بہن کے گھر جا رہے ہو، خالہ ماما پھوپھی کے گھر جا رہے ہو، جاتے ہوئے کچھ چیز لے جاؤ، مال کچھ ساتھ لے جاؤ، کچھ ہدیہ دے دو، آپس میں محبت بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ سب کو قرآن نے حکم دیا آپس میں یہ ہدیوں کا معاملہ کیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، اتفاق کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا ذوی القربیٰ والیتامیٰ، یتیموں پر مال خرچ کیا کرو، ان کا حق اللہ نے تمہارے مال میں رکھ دیا ہے، تمہیں دے کے تمہارے مال میں انہیں نہیں دیا، جنہیں اللہ نے مال نہیں دیا ان کے لیے حق اللہ نے جن کو دیا ہے ان کے مالوں میں رکھ دیا ہے، ان کے لیے بھی امتحان، وہ کس سے مانگیں گے؟ رب سے مانگیں گے کہ غیر سے مانگیں گے؟ اور جن کو دیا ہے ان کے لیے بھی امتحان کہ یہ میرے نام پر یتیموں پر قریبیوں پر مساکین پر خرچ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ مال میرا تو نہیں ہے، یہ رب کا دیا ہوا۔ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل، مسافروں پر خرچ کیا کرو، والسائلین وفی الرقاب، مانگنے والے جو مستحقین ہیں، جو غیر مستحق ہے، جو پیشہ ور ہے،
وہاں بھی یاد رکھو بدتمیزی کی اجازت نہیں دیتا قرآن۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو بھی تو مستحق نہیں ہے نا، تو بھی تو رب کی زمین کو گناہوں سے گندا کر کے آ کے جب رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو کبھی اس نے بھی کہا ہے کہ نہیں دیتا؟ ہم بھی تو مستحق نہیں ہیں، ہمیں دے رہا ہے۔ فرمایا مانگنے والے جو مستحقین ہیں انہیں دے دیا کرو، اگر جو غیر مستحق ہے تو جھڑکنے کی اجازت پھر بھی نہیں، اچھے طریقے سے نہیں دینا، بدزبانی نہیں کرنا، جھڑکنا نہیں، اچھے طریقے سے رخصت کر دینا۔ فرمایا وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اب دیکھیں قرآن نے ایمانیات کو بیان کر کے آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، پھر اس کے بعد حقوق العباد کو بیان کیا کہ بندوں کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ۔ قرآن کی ترتیب دیکھیے، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز بھی قائم کیا کرو، پابندی کیا کرو نماز کی، یہ نیکی کا کام ہے۔ وآت الزکاۃ، زکوٰۃ اگر فرض ہے، نصاب پورا ہے 52 تولے چاندی کے برابر، اتنا مال جمع کر کے اگر اتنا بنتا ہے، تفصیلی یہ بات ہے، اگر زکوٰۃ فرض ہے تو ادا کیا کرو، یہ اللہ نے تمہارے مالوں میں حق رکھ دیا ہے۔ اب اس سے بات کو سمجھے، جو اللہ نے پہلے مال کے خرچ کرنے کو ذکر کیا ہے وہ واجبی نہیں ہے، وہ صدقے کا حکم دیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کو علیحدہ سے ذکر کر دیا نا، یہ فرض ہے، اس کو الگ سے ذکر کیا، پہلے جو ہے وہ صدقے کا ذکر کیا کہ آپس میں محبت کے لیے مال کو خرچ کیا کرو۔ پھر فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، آپس میں جو وعدے کیا کرو ان وعدوں کو پورا کیا کرو تو آپس میں محبت بھی رہے گی، اتفاق بھی برقرار رہے گا۔ لیکن وعدہ خلافیاں ہوں گی، امانتوں میں خیانتیں ہوں گی، حقوق ایک دوسرے کو نہیں ادا کیے جائیں گے تو معاشرہ خود بخود بگڑے گا۔ یہی وہ تعلیمات ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں لے کے آئے جسے ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، جہاں بات بات پر قتل و غارت، شرک عام، چوری عام، ڈاکے عام، یہی تعلیمات لے کر آئے، سننے والے سمجھنے والے جنہوں نے مانا تو اللہ نے انہیں صحابیت کا درجہ عطا کر دیا۔ وہی لوگ تھے جنہیں دور جاہلیت میں جنہیں ہم جاہل کہتے ہیں، جب سنا قرآن کو مانا تو اللہ نے کتنے مقام دی۔ اب قرآن کہتا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے جو ہے سختی کے اندر، مشکلات کے اندر، تکالیف کے اندر، لڑائیوں کے اندر جو صبر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، اللہ سے کوئی ایسا گلہ شکوہ نہیں کرتے کہ جو مناسب نہیں ہے، چیخو پکار نہیں کرتے۔ فرمایا یہ لوگ نیکی کرنے والے ہیں، یہ لوگ نیکی کرنے والے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اب یہ صفات جن کے اندر ہے کون سی؟ ایمان باللہ والیوم الآخر، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان، اور اس کے بعد مال کا خرچ کرنا قریبی رشتہ داروں پر، مسافروں پر، یتیموں پر، مساکین پر، اور اس کے بعد اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا۔ یاد رکھیں اقام الصلاۃ کا معنی نماز پڑھنا نہیں ہوتا۔ آج کل ہمارے جو حالات چل رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، قائم تو وہ ہے کہ حدود کی شرائط کی پابندی کرتے ہوئے پابندی کے ساتھ نماز پڑھ، اور ہم صبح کی پڑھی، زور کی چھوڑ دی، زور کی پڑھی، عصر کی چھوڑ دی، یہ پابندی تو نہیں، یہ قیام نہیں ہے نماز کا۔ یاد قرآن جہاں بھی حکم دیتا ہے کیا حکم دیتا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو پابندی کے ساتھ، حکم یہ ہے، اس حکم کو ماننا ہے۔ اب یہ باتیں، یہ صفات جن کے اندر آ گئی،
اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں۔ یہ کون ہے؟ اس صحابہ کے اندر یہ ساری صفات پائی جاتی تھی، پھر اللہ نے انہیں کہا کہ یہ سچے ہیں، تم بھی اپنے اندر یہ صفات اپنا لو، تو قرآن تمہیں سچا کہتا ہے۔ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کی نظروں میں سچا بننا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ صفات اپنے اندر شامل کریں۔ پھر قرآن کہتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ متقی ہیں۔ دیکھنا ہو نا کہ میں تقوی والا ہوں یا نہیں، تو یہی صفات، یہی نشانیاں اللہ بیان کرتے۔ اب آگے دیکھیں جو قرآن کی دوسری آیت میں نے پڑھی، صرف ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کیا اس میں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت کرو اللہ کی اور ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو، اچھائی والا معاملہ کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ آج کل ہماری رشتہ داروں سے ہی بنتی، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے نا، فیس بک پر 5,000 فرینڈ میرے سمیت، اور بنتی رشتہ داروں سے نہیں، اپنی پھوپھی سے نہیں بنتی، خالہ سے نہیں بنتی، گھر میں ہوتے رہتے ہیں معاملات یہ دوست۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ قطع تعلقی کی جائے، بھائیوں کی آپس میں نہیں بنتی، اور یہ قتل و غارت، یہ آپس میں جھگڑے، یہ لڑائیاں، باپ بیٹے کی لڑائی، بہن بھائی کی لڑائی، گھروں میں کیا فساد بنے ہوئے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآنی تعلیمات کو چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں بھی قرآن نے قریبی رشتہ داروں کو والجار وبذی القربى والیتامى، پھر اگلا نمبر یتیموں کا ہے، سورہ نساء کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی قریبی رشتہ داروں کے بعد حق کس کا ہے؟ بولیں میں یہاں ایک مسئلہ سمجھا کے آگے بڑھتا ہوں۔ حق کس کا ہے؟ قریبی رشتہ داروں کے بعد سب سے پہلا حق اللہ نے یتیموں کا رکھا ہے کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ ہم اور آپ تو نہیں کھاتے جی، سوچ لیں، ہم اور آپ یتیموں کا مال تو نہیں کھاتے۔ ہمارے گھروں کی عورتیں، وہ جو فوتگی والا دن ہوتا ہے، دنیا سے کوئی بندہ چلا جائے، وہ اپنا مال چھوڑ جاتا ہے، وہ مال کس کا ہو جاتا ہے؟ ورثاء کا۔ وہ ورثاء میں بچے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہم بھی بڑے شوق سے اعلان کرتے ہیں۔ یہ تو دوسرے لوگوں کا حق ہے، اگر ہو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یاد رکھیں۔ بعض جگہوں پر یہ چیزیں ہیں، ہم پیچھے راولپنڈی روات میں ایک جگہ گئے، وہاں کھانے کا انتظام تھا، تو مجھے گھر والوں نے فون کیا باقاعدہ کہ انہوں نے تو چاول آ کے سامنے رکھ دیے، کیا کریں؟ تو میں نے فوراً ان سے کہا، کیونکہ میں جنازے میں تھا، تو میں نے اسے کہا کہ ابا جی کو پوچھ، والد صاحب کو فون کر کے پوچھ لے کہ یہ معاملہ ہے۔ اب سارے لوگ، ہم گئے بھی دور سے گئے ہوئے تھے روات حضروں سے، تو پھر ہم نے تحقیق کی، ادھر پتہ کیا کہ یہاں ماحول کیا ہے، تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ وہ کالونی ہے، پولیس کالونی، شاید آپ کو پتا ہو کہ یہاں طریقہ کار یہ ہے کہ وہ گھر والے کچھ بھی نہیں کرتے، ارد گرد کے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ نظام سنبھالتے ہیں۔ پھر ہم نے تحقیق کی، پھر کھایا ہم نے، لیکن یتیم کا نہ ہو۔ ویسے بھی فوتگی والے گھر سے 3 دن تک کھانا جائز نہیں ہے، تو اگر اس میں یتیم کا حق شامل ہو جائے، ورثاء میں کوئی بچہ یتیم ہو، تو وہ حق جو مال چھوڑ کے گیا ہے، اس میں تو حق اب اس کا ہے، یہ بچے کا ہے، یتیم کا مال پھر ہم تو نہیں کھاتے سارے۔ اس پہ غور کر لیا کریں، سوچ لیا کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ بس ترجمہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ والمساکین، مساکین کا حق، والجار، جار ذی القربہ، پڑوسی ہے، قریبی رشتہ دار ہے، اس کا حق، والجار الجنب، پڑوسی ہے لیکن اجنبی آدمی ہے، تم نہیں جانتے ہو، اس سوسائٹیوں میں جیسے حالات ہیں، لیکن اس کا بھی حق قرآن نے والجار الجنب الگ سے بیان کر دیا، اس کا بھی حق ہے۔ والصاحب بالجنب، پاس بیٹھنے والے کا بھی حق ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ وابن السبیل، راستے میں جا رہے ہو تو مسافر ہے، اس کا بھی حق ہے۔ وما ملکت ایمانکم،
تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں، تمہارے ماتحت ملازم جو ہیں وہ بھی، ان کا بھی خیال کرو۔ کیوں؟ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اور جو فخر کرنے والے ہوتے ہیں، آکڑ والے ہوتے ہیں، تکبر والے ہوتے ہیں، اللہ انہیں پسند نہیں کرتا۔ اور میرے محبوب نبی ارشاد فرما دیے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل اور صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے نا کہ جس مسلمان سے دوسرا مسلمان اس کی زبان سے بھی محفوظ ہو اور اس کے ہاتھ کی شر سے بھی محفوظ ہو، یہ بندہ صحیح معنوں میں مسلمان ہے۔ اللہ ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد سمجھنے کی اور حق ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔